السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروکلیمیشن۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ایک چیپٹر تھا پروسیس آف کمپیل آف اپیرنس، جو کورٹ ہے وہ ملزم کو کن کن ذرائع سے یہ پابند کرتی ہے کہ وہ عدالت میں آ کے اس پروسیڈنگ کا حصہ بنے۔ تو سب سے پہلے ہم نے نوٹس کو، سمن کو دیکھا، اس کے بعد وہ جو وارنٹ تھے اس کی اپیرنس کے لیے ہم نے ان وارنٹ کا ذکر کیا۔ وارنٹ کے بعد جو ہے وہ اگر وارنٹ میں وہ اس کو کنسیل کرتا ہے خود کو، وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں اس کو وہ نہیں آتا کورٹ کے سامنے، تو تب جو ہے عدالت کے پاس کون سی ایسی پاز ہے اور کس سیکشن کے تحت اس کو یہ باؤنڈ کر سکتی ہے کہ وہ جو کورٹ میں ہے وہ وہاں پہ پیش ہو۔ جیسے کہ ہم عام سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں کا جو ہے وہ اس کو اشتہاری اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جیسے مساق ڈار کا اور یہ نواز شریف کا اور دیگر کیسز میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے رہائش گاہ کے باہر جو ہے وہ اشتہار لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے، یہ سی آر پی سی کا جو ضابطہ ہے وہ کس قانون کے تحت یہ کورٹ جو اس کا اشتہار جاری کرتی ہے، اور کون کون سی ایسے عوامل ہیں جن کو اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کرتا ہے تو کورٹ اس پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا جو ہے اشتہار جاری کرے۔ اور اشتہار جاری کرنے کے بعد اس کے جو فردر ہے جو 87 ہے، آج ہم 87 کو پڑھیں گے۔ 87 کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہم 88 کا ذکر کریں گے، جس میں اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کو عدالت جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتی ہے اور کر کرتی ہے، اور وہ جو پروسیس ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس سیکشن سی آر پی سی کا جو سیکشن 87 ہے، پہلے میں اس کو بائی ورڈنگ اس کو میں ریڈ کر دوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں گا فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تو یہ جو سی ہے، اس کا جو کلاس سی ہے، پروکلیمیشن اینڈ اٹیچمنٹ کے نام سے ایک چیپٹر ہے۔ آج ہم اس کا جو سیکشن 87 ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ If any court is satisfied after taking evidence that any person against whom a warrant has been issued by it is abscond or concealing himself، جب یہ کورٹ کو یہ شہادت مل جاتی ہے، یہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جس آدمی کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے، کورٹ نے وارنٹ ایشو کیا ہے، وہ اس کو جان بوجھ کے جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کو نہیں کرنا چاہتا اور خود کو اس گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو کنسیل کر رہا ہے، کورٹ کے سامنے اپیئر نہیں ہو رہا، تو کورٹ جو ہے اس کا اشتہار جاری کرتی ہے سو دیٹ وارنٹ کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ، خود کو کنسیل کرتا ہے تاکہ وارنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے۔ فردر سچ کورٹ may publish a written proclamation inquiring him to appear at specified place at a specified time not less than 30 days the date publishing of such proclamation۔ جب وہ موصوف خود کو کنسیل کرتا ہے تو کورٹ جو ہے ایک پبلیکیشن، ریٹن پبلیکیشن جاری کرتی ہے، جس کے اندر 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ 30 دن کے اندر اس پروکلیمیشن میں یہ 30 دن کا وقت معین کیا جاتا ہے، 30 دن سے کم نہیں ہوگی، کہ وہ 30 دن کے اندر کورٹ میں جو ہے وہ اپیئر ہوا کہ اور اپنی کیس میں جو ہے وہ آنسر کرے۔ اینڈ ایٹ اے اسپیسیفائڈ ٹائم ناٹ لیس دین 30 days آف پروکلیمیشن۔ اچھا، دی پروکلیمیشن شیل بی پبلشڈ ایز فالوز۔ اس کی جو ہے 3 جو کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ جو پبلیکیشن ہے وہ کس طرح پبلیکیشن کی جائے گی، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اٹ شیل بی، کلاس 1A ہے، اٹ شیل بی پبلکلی ریڈ سم کنسپیکوس پلیس ان ٹاؤن، ولیج اور ان وچ سچ پرسن آرڈینرلی ریزائڈڈ۔ کورٹ جو ہے یہ جو پبلیکیشن ہے ایسی واضح جگہ پہ اس کو اویزا کرے گی، اس کو ایفکس کرے گی جہاں پہ وہ عمومی طور پہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، جہاں اس کا ٹاؤن ہے، اس کا ولیج ہے، جہاں پہ عام طور پہ وہ بندہ رہتا ہے، تو اس ٹاؤن کے ایک واضح جگہ پہ، جیسے کہ کسی کارنر پہ، کسی بلڈنگ پہ، کسی گروسری سٹور پہ، ایسی بلڈنگ ہو جہاں پہ وہ جو اس کا نوٹس جو کورٹ کا لگا ہوا ہے وہ کنسپیکوس پلیس ہو، مطلب کہ لوگوں کو دکھا ہوا نظر آئے کہ یہ جو اشتہار کورٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے یہ وہ اشتہار ہے۔
क्लास बी में हम देखते हैं, इट शैल बी अफिक्स्ड सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ हाउस और होमस्टेड in which such person ordinarily resided or to some conspicuous place of such town or village. सेकंड में वो ये कहते हैं कि ये जो है इसकी जो इश्तिहार है उसको वाज़े एक जगह पे, जहाँ पे कोई वाज़े पब्लिकली जहाँ पे रीड हो सके और वाज़े जो जगह है वहाँ पे इसको जो है वो अफिक्स किया जाएगा ताकि लोग उसके बारे में पढ़ सकें कि कोर्ट ने जो है ये आर्डर इशू किया है। क्लास सी है, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। इसकी इस इश्तिहार की जो एक कापी है वो कोर्ट रूम के बाहर भी लगाई जाएगी ताकि जो आने वाले साइलिन हैं जो वहाँ पे वो देख रहे हैं सबको ये नज़र आ जाए कि इसकी जो प्रोक्लेमेशन है वो अदालत से इशू हो गई हुई है और कोर्ट जो है ये चाहती है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर ये जो मुलजिम है वो कोर्ट के अंदर पेश हो। A statement in writing by court issuing a proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day shall be conclusive evidence that a requirement of this section has been complied with and that the proclamation was published on such day. कोर्ट जो है ये एक आर्डर पास करेगी कि ये जो मौसूफ है, ये जो बंदा है, इसकी प्रोक्लेमेशन फ़लाँ डेट को ये इशू हुई है और फ़लाँ डेट से जब से वो जिस दिन से वो इशू हो रही है वहाँ से लेके आगे 30 डेज़ का उसको टाइम दिया जाएगा कि ये 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट में अपीयर होकर इसको आंसर करे। तो अगर वो 30 दिन के अंदर वो कोर्ट में नहीं अपीयर होता तो सेकंड फिर जो इस अदालत के पास उसकी जो अख्तियार है वो उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ऑफ पर्सन ऑफ अब्सकॉन्डिंग, और जो पर्सन अब्सकॉन्ड कर रहा है, जो पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं होने की कोशिश कर रहा, तो सेकंड इसमें जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो उसके नाम की जो जायदाद है, फिर वो उसको कोर्ट जो है उसको डिज़ोल्व उसको बेच के या फर्दर जो उसकी कार्रवाई करती है। तो सेक्शन 88 के लिए हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमसे स्पेसिफिकली जो प्रोक्लेमेशन है इसको हमने देखा। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने दोस्त बुरहान खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।